یا لطیفو یا رزاقو، ظہر کی نماز کے بعد اللہ پاک کے یہ دو صفاتی نام پڑھو، رات تک 500 کروڑ کا انتظام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و کرام، ظہر کی نماز کے بعد رب کعبہ کے یہ دو نام یا لطیفو یا رزاقو کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے دن اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ صبح کے وقت پڑھے تو شام تک اس کو 500 کروڑ بھی اگر وہ مانگے تو مل جائیں گے۔ اگر وہ دوپہر کو پڑھے گا تو رات تک اس کو 500 کروڑ روپے مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ غیب کی مدد حاصل کرنے والا ہے۔ آپ رب کعبہ کے سامنے جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ رب کعبہ کے دو ناموں کا وظیفہ ہے۔ بے حد آسان، بے حد مجرب اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ اللہ والو، یا لطیفو یا رزاقو، رب کعبہ کے ان دو ناموں کی برکت سے میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ یا لطیفو رب کعبہ کا یہ ایک صفاتی نام ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا اگر کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتا ہے، کسی سے کوئی بات پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے حق میں بہترین فیصلے چاہتا ہے، دشمن سے حفاظت میں رہنا چاہتا ہے، اگر آپ کا شوہر آپ کو مار پیٹ کرتا ہے، آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، آپ پر توجہ نہیں دیتا، آپ یا لطیفو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ شوہر کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوگی کہ وہ شوہر جو آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، جو آپ پر گالی گلوچ کرتا ہے، خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اگر آپ من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی رکاوٹ یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آپ کے رشتے یا آپ شادی میں آ رہی ہے تو یا لطیفو کا ذکر کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آج کا دن بہت ہی مبارک ہے۔ آج قبولیت کی گھڑیاں بھی موجود ہیں۔ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ من پسند کی شادی، من پسند کی نوکری اور بے حد مجرب وظیفہ، یہ سب کچھ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ لوگ کسی مقدمے میں ملوث ہو گئے ہیں تو آپ یا لطیفو کی برکت سے سامنے والے دشمن جتنا بھی وہ طاقتور ہو مقدمے میں انشاءاللہ جیت جائیں گے۔ جیل سے رہائی کے لیے یا کسی طاقتور دشمن سے جان کی امان حاصل کرنے کے لیے یہ عمل بے پناہ کا مجرب ہے۔ یا رزاقو رب کعبہ کا ایک ایسا اسم اعظم ہے، ایک ایسا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے رزق عطا کرنے والا، رزق دینے والی ذات کو رب کعبہ نے رزاق کہا جاتا ہے۔ جب رب کو رب کے صفاتی نام یعنی کہ یا رزاقو سے پکارا جاتا ہے تو میرا رب رزق کے 300 دروازے کھولتا ہے۔ بندہ مانگنے والا ہو، بندہ رب کو منانے والا ہو، بندہ رب سے اپنی حاجات پوری کروانے والا ہو۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ آج کے دن یا لطیفو یا رزاقو کو پڑھنے کی آپ کو صرف تھوڑا سا ہی وقت لگے گا، یہ 9 نام پڑھنے کی دیر ہے، راتوں رات آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ ایک رات کے اندر اندر مایوسی کے بادل چھٹ جائیں گے، ایک رات کے اندر اندر راستے کی رکاوٹیں بندشیں ہٹ جائیں گی اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ اللہ والو، آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہیں، آپ کو بہت سے وظائف بتائے بھی جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ کو فائدہ نہیں ہوتا۔ جن کو فائدہ نہیں ہوتا ان کی اپنی غلطی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں اور انہی کی وجہ سے ان کو کامیابی نہیں ملتی۔ جو لوگ 5 سے 6 منٹ کی ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھ پاتے، اسکپ کر کر کے دیکھتے ہیں اور پھر وہ وظیفہ بھی
کرتے ہیں پوری اپنی جان لگا کے، لیکن وہ باریکیوں کو نہیں سمجھتے، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ جو ان کو ویڈیو میں بتائی جا رہی ہیں وہ ان کی کام کی ہی باتیں ہیں، اور وہ صرف وظیفہ سن کر چلے جاتے ہیں۔ تو آپ خود بتائیں ان کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ اور جو بندہ میری ویڈیو پوری دیکھتا ہے، خاص اجازت بھی حاصل کر لیتا ہے اور دعاؤں میں بھی اپنا نام لکھوا دیتا ہے اور پھر وہ وظیفہ کرتا ہے، تو آپ خود بتائیں کہ دعاؤں میں کتنی برکت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو، لیکن میرے دیکھنے والے اتنے سارے ویورز ہیں، ان میں سے کسی کی آمین سے آپ کی بند تقدیر کے تالے کھل جائیں۔ تو خود سوچیں کہ دعاؤں کا کتنا اثر ہے۔ دعا تو مومن کے لیے ہتھیار ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تم دعا کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو، یعنی کہ اگر آپ لوگ اپنی والدین کی دعائیں حاصل کرتے ہیں تو یقین جانیں آپ دنیا کے امیر ترین انسان ہیں، اور اگر آپ لوگ بزرگوں کی دعائیں حاصل کرتے ہیں تو بھی آپ لوگ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں۔ لیکن اگر آپ کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں، یعنی کہ خود ہی آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کر رہا، تو خود سوچیں آپ کا تو خسارہ شروع ہو گیا، آپ پر تو غفلت کے بادل آ گئے، آپ پر تو پریشانیاں خود بخود ٹوٹ پڑیں گی، کیونکہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں کے پاس کہ دعا کے ہاتھ اگر ختم ہو جائے تو نبی کو بھی کہا جاتا ہے کہ موسیٰ سنبھل کر آنا، کیونکہ اب تمہاری ماں زندہ نہیں جو تمہارے لیے دعا کر رہی تھی۔ تو لہٰذا خود سوچیں کہ ماں باپ کی دعاؤں کا بھی ایک بہت بڑا تسلسل ہوتا ہے۔ اگر ہم لوگ اپنے ماں باپ کی دعائیں حاصل کریں، ان کی خدمت کریں، تو خود بخود رب کعبہ ہمیں جو ہے کامیابیوں سے ہمکنار کر دے گا۔ تو پیارے دوستوں، سمجھانے کا مقصد یہی ہے کہ گھر والوں کی قدر کریں، گھر والوں کی دعائیں لیں۔ اگر خدا نخواستہ کسی میرے بہن بھائی کی جو والدین ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر کوشش کریں کہ اپنے مسجد کے امام صاحب سے اپنے لیے دعا کروایا کریں۔ ایسے نہیں کہ آپ منہ سے بولیں کہ میرے لیے دعا کر دو۔ دیکھیں یہ چیز ایک الگ ہے، لیکن اگر آپ اتنے اچھے انسان ہیں تو آپ کو دیکھ کر دعا دینے کا دل کرتا ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے صحابہ تھے جو دعا کے لیے نبی پاک کو کہتے تھے، لیکن ایک واحد جن کا میں نے واقعہ پڑھا حضرت انس بن مالک ہے کہ جن کو دعا نبی پاک نے دی۔ یوں تو نبی پاک نے بہت سارے لوگوں کو دعا دی، جیسے مولا علی شیر خدا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہت سارے صحابہ کو دی۔ لیکن میں نے جو واقعہ پڑھا وہ حضرت انس بن مالک کی تھی کہ آپ بچپنے کے عالم سے ہی نبی پاک کی خدمت میں معمور تھے۔ تو نبی پاک نے کہا کہ انس مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو حضرت انس بن مالک نے کہا کہ آپ کا میں اس دنیا میں بھی خادم ہوں، میں آخرت میں بھی خادمہ چاہتا ہوں، صرف کہ میں آپ کا ہی خادم رہوں۔ تو نبی پاک نے ان کی دعا پر یہی دعا کری اللہ پاک سے کہ اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اپنی اس دنیا میں اکٹھا رکھا ہے ہمیں آخرت میں بھی جمع فرما۔ اس طریقے سے نبی پاک نے دعا دی، اور اس کے علاوہ بھی کہا کہ یہ دعا تو ہے ہی تیرے لیے، کچھ اور مانگ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ دعا دینا چاہیں آپ دیں۔ تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ تیری عمر میں برکت ہو، تیری عمر میں برکت ہو۔ تو ان کی عمر میں اتنی برکت ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی بہت ساری نسلیں دیکھی تھی۔ تو پیارے دوستوں، یہ دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ کچھ لوگ دعائیں لے جاتے ہیں تو ہمیں اپنی شخصیت کو ان کی طرح ہی بنانا پڑتا ہے۔ تو پیارے دوستوں، وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں کا وقت بھی بہت قیمتی ہے، نصیحت میں نے بہت زیادہ کر دی، انشاءاللہ یہ نصیحت آپ کی زندگی میں بہت کام آنے والی ہیں، آپ کی تقدیر کو چمکا کے رکھ دیں گی اگر دعائیں لینے والے آپ بن گئے۔ پیارے دوستوں، عمل ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار ہوا، اس طریقے سے دوبارہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آپ لوگوں نے پڑھ لیا، یہ 3 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد
नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे दुरूद पाक पढ़ेंगे। दुरूद पाक कौन सा? दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। एक बार हुसूल बरकत के लिए मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद सबसे पहले आप लोग अपने मकसद की नियत कर लें। आपको अपने मकसद की नियत कर लेनी है, क्योंकि हर इंसान की कोई ना कोई हाजत और कोई ना कोई मकसद जरूर होता है जो वजीफों की तरफ हमें ले आता है। आपकी जो भी नामुमकिन हाजत हो, ख्वाहिश है, कर्जदार है, कर्ज से निजात मिल जाए, या फिर बेरोजगार है, रोजगार मिल जाए, बे औलाद है, औलाद मिल जाए, कारोबारी मसाइल है, हर तरह के मसले मसाइल के लिए आपके लिए ये वजीफा बहुत कारगर साबित होगा। आप लोग अपने मकसद की नियत करते ही आंखों को बंद कर लीजिएगा, पूरी तवज्जो और ध्यान से या लतीफू या रज़ाकू पढ़ना शुरू कीजिए। या लतीफू या रज़ाकू को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक बार हो गया, या लतीफू या रज़ाकू को मिलाकर पढ़ेंगे तो 2 बार हो गया, या लतीफू या रज़ाकू को मिलाकर पढ़ेंगे तो 3 बार हो गया। ये वजीफा आपको शुरू से आप लोगों को मैं बताते आ रहा हूँ। अल्लाह पाक के ये 2 सिफाती नाम हैं, इन दोनों नामों को आपको मिलाकर 101 बार पढ़ाए गए तरीके से पढ़ लेना है। यानी कि 101 बार आप लोग पढ़ेंगे या लतीफू या रज़ाकू, 101 बार पढ़ लें, वजीफा मुकम्मल हो जाएगा। आपको जिस तरह बेहतर लगे आपने या लतीफू या रज़ाकू को 101 बार पढ़ लेना है और किसी से बात नहीं करनी, मुकम्मल यकसुई ध्यान और तवज्जो के साथ डूबकर अपने या लतीफू या रज़ाकू को पढ़ना है। इंशाअल्लाह इन नामों की बरकत से आप लोगों के मसले जो भी होंगे बड़े से बड़े वो हल हो जाएंगे। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे, एक तस्बीह आप लोगों ने पढ़नी है सूरतुल कौसर की, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियाका हुवल अबतर। आज का ये वजीफा इतना खास है, इतना बाबरकत है, इतना बाकमाल है कि अगर कोई बंदा हाथ फैलाकर या फिर झोली फैलाकर फकीर बनकर रब पे काबा के सामने आहो जारी करे तो यकीन करे मेरा रब इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना नवाजेगा कि आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज का ये वजीफा करके देख लें, आजमा के देख लें, सिर्फ 41 दिनों तक के रोजाना करें, यकीन करें आप लोग अरबपति बन जाएंगे। ये ऐसा वजीफा है, इतनी खैर बरकत आपको ला के देगा, आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी ये वीडियो, आज की हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।